لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں ایک خوبصورت شادی کی تقریب جاری تھی۔ علی اور سدرا کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، خاص طور پر سدرا کی ماں، جس کی سب سے لاڈلی بیٹی آخرکار اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور پھر دونوں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن شادی کے دوسرے دن ہی علی کے لیے قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو سدرا کمرے میں نہیں تھی۔ دروازہ بند تھا لیکن کوئی اندر نہیں تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید وہ گھر میں کہیں ہوگی، لیکن جب پورے گھر میں تلاش کیا اور نہ ملی تو ایک خوف کا سایہ اس کے دل میں چھا گیا۔ علی نے فوراً اپنے والدین اور سسرال والوں کو اطلاع دی اور پورے خاندان میں یہ خبر کھلبلی مچا گئی۔ سدرا کہاں گئی؟ وہ کسی کو بتائے بغیر کیوں چلی گئی؟ علی نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے گھر کا معائنہ کیا لیکن وہاں کوئی زبردستی گھسیٹنے کا نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یا تو سدرا خود گئی تھی یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ گئی تھی جو کہ بہت ہی قریبی تھا۔ اس دن علی کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ایک مردانہ آواز نے کہا، "تمہاری دلہن ہمارے پاس ہے۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کسی کو خبر نہ کرنا۔" یہ سن کر علی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کسی سے دشمنی لے سکتا ہی نہیں تھا۔ کسی نے سدرا کو اغوا کیا۔ تفتیش کے دوران پولیس نے علی کے خاندان کے تمام افراد سے پوچھ گچھ کی۔ تب ایک انکشاف ہوا۔ علی کا چھوٹا بھائی بلال، جو ہمیشہ سدرا کو پسند کرتا تھا، شادی سے پہلے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بلال نے غصے میں کہا تھا، "اگر سدرا میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔" یہ سن کر پولیس نے بلال کے کمرے کی تلاشی لی۔ وہاں سے ایک چادر ملی جس پر خون کے نشانات تھے۔ اب بلال سب سے بڑا مشکوک انسان بن چکا تھا پولیس کی نظروں میں۔ پولیس نے بلال سے سختی سے پوچھ گچھ کی لیکن وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ لیکن شام کے وقت پولیس کو ایک اور کال موصول ہوئی۔ یہ ایک کسان کی تھی جو لاہور کے قریبی علاقہ میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ کسان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کو جنگل میں زخمی حالت میں دیکھا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی ہے۔ پولیس اور علی فوراً اس مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کے اندر زمین پر بیٹھی ایک کمزور خوفزدہ لڑکی تھی۔ یہ سدرا تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر خراشیں تھیں اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ پولیس نے سدرا کو سنبھالا اور جب اس نے ہوش میں آ کر حقیقت بتائی تو سب دنگ رہ گئے۔ بلال نے ہی سدرا کو اغوا کیا تھا۔ شادی کے دن سے ہی وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ دوسرے دن علی کے سونے کے بعد بلال خاموشی سے سدرا کے کمرے میں گیا اور اسے دھمکیاں دے کر باہر لے گیا۔ اس نے سدرا کو ایک پرانے فارم ہاؤس میں چھپا دیا اور مسلسل اسے مجبور کرتا رہا کہ وہ علی کو چھوڑ دے اور اس کے ساتھ چلی جائے۔ سدرا نے بہادری سے مزاحمت کی اور ایک موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ جنگل میں بھٹک گئی جہاں ایک کسان نے اسے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ بلال کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور سدرا کو اس کے والدین کے پاس بھیج دیا گیا۔ عدالت میں بلال کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ کیس کئی دن تک میڈیا کی سرخیوں میں رہا اور لوگوں کے دلوں میں ایک سوال چھوڑ گیا، کیا محبت واقعی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے ہی بھائی کی خوشیاں برباد کر دے؟